السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر میرے اپنے غیر رشتہ دار سارے میری عزت کریں۔ عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے، بیٹے آپ الگ الگ بیٹھ جاؤ، الگ بیٹھ جاؤ، چلو شاباش، کہ اللہ کی عزت کرو گے تو اللہ عزت کرائے گا۔ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو پھر اس کی عزت، اس کا ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے۔ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، جو شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، اس کو چاہیے کہ عزت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ان العزۃ للہ جمیعا، اللہ کی نافرمانی سے عزت وقار ختم ہو جاتا ہے، اطاعت سے اللہ تعالیٰ عزت کو، وقار کو بحال فرماتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم کو زبان عطا کی ہے۔ زبان بڑی نعمت ہے۔ جو کچھ بھی تم نے اپنی زبان سے بولنے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ہی آدمی اپنی زبان سے لفظ بولتا ہے تو فرشتے مستعد تیار بیٹھے ہیں، فوراً اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ایک شخص اپنی زبان سے خیر کا، بھلائی کا، پیار محبت کا، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا بولتا ہے، اس پر کوئی زور نہیں لگا، کوئی خرچ نہیں ہوا، لیکن اس کو کوئی خبر نہیں کہ یہ میرا جو خیر کا لفظ ہے، اللہ نے اس کو کتنی برکت عطا فرمائی ہے۔ اس خیر کے لفظ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر آدمی اپنی زبان سے کوئی شر کا بولے گا، شر کے بول سے محبت کو، امن کو پارا پارا کر دے گا، تو اس شر کے لفظ سے اس کو نہیں خبر کہ اس شر کے ایک لفظ نے اس کو جہنم کے اندر پھینک دینا ہے۔ تو اللہ کے حضور یصعد الکلم الطیب، جو بھی تم اپنی زبان سے پاکیزہ کلمات بولتے ہو،
والعمل الصالح، اور نیک عمل کرتے ہو، یہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اعمال کے اللہ کے حضور پیش ہونے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صورتیں بتائی ہیں۔ ذرا توجہ سماعت فرمائیے اور بڑی احتیاط کیجیے۔ ایک صورت صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز عصر اور نماز فجر کے وقت۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، وقت پر پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے ایمان والوں پر نماز فرض کی ہے وقت پر۔ جس طرح نماز فرض ہے ایسے وقت پر نماز کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز اللہ فرماتے ہیں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ جب تم عصر کے وقت گئے تھے تو میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب ہم عصر کے وقت گئے اور پھر فجر کو واپس آئے، پھر دوسرے فرشتے آ گئے، جب ہم گئے تھے تو تب بھی نماز کی حالت میں پایا، جب ہم واپس آئے تب بھی نماز کی حالت میں پایا۔ تو عصر اور فجر کے وقت اللہ کے حضور اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ دوسری صورت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور اپنی امت کو بھی ترغیب دی۔ سوموار کے دن جمعرات کے دن فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حضور اپنے نیک بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں سوموار کو جمعرات کو ہر وہ شخص بے شک گناہ تو ہیں، بچنے کے باوجود پھر بھی انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سب کو معاف کر دے گا لیکن شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑا گناہ ہے، جس طرح شرک کی معافی نہیں، ایک اور بڑا گناہ ہے، بے شک حاجی ہو، نمازی ہو، روزے رکھتا ہو، اگر وہ گناہ ہے تو معافی نہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ جس کے دل کے اندر دوسرے بھائی کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں نے معاف نہیں کرنا، ابھی موقع دو، انظروا ارقبوا، ٹھہر جاؤ۔ یہ نمازی، یہ حاجی، یہ روزے رکھنے والا، اس کے دل کے اندر کینہ بغض ہے، دوسرے بھائی کے متعلق نفرت ہے، اس کو موقع دو۔ موقع 3 دن، اگر 3 دن کے اندر اپنا سینہ بھائی کے بارے میں صاف کر لے تو میں بخش دوں گا، وگرنہ بخشش نہیں۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے۔
اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کی تیسری صورت ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، آپ رمضان کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں سے جو 10 مہینے ہیں وہ تو معمول کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھتے تھے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ اور سفید راتوں کا، یعنی 11، 12، 13 یہ سفید راتیں، ان کا روزہ۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں صرف جمعے کا روزہ، اکیلا جمعے کا روزہ منع ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جمعے کا روزہ رکھا۔ آپ نے پوچھا جویریہ روزہ ہے، آج جمعہ ہے؟ جی روزہ رکھا ہے۔ جمعہ رات کا رکھا تھا؟ نہیں جی۔ ہفتے کا رکھنا ہے؟ نہیں جی۔ فرمایا توڑ دو، صرف جمعے کا روزہ نہیں، صرف اکیلے ہفتے کا روزہ نہیں ہے جمعہ ہفتہ، صرف اکیلا اتوار کا روزہ نہیں ہے، اتوار سوموار۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدھ کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ تو تھا آپ کا 10 مہینے کا معمول۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، شعبان کے متعلق ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مکمل مہینہ روزے رکھتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں مکمل مہینہ تو صرف وہ ماہ رمضان کا ہے، مکمل مہینہ نہیں۔ لیکن لوگ شعبان کی فضیلت سے غافل ہیں۔ شعبان کا مہینہ اللہ کے ہاں ایسا مقبول پسندیدہ ہے، شعبان کے مہینے میں ہر روز اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور میں اس بات کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میری حالت روزے کی ہو۔ تیسری صورت یہ ہے، تو شعبان کے اندر جو معمول کے مطابق روزے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ رکھ سکتے ہو۔ جس کا معمول نہیں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 15 تک تو وہ جس قدر چاہے روزے رکھے، لیکن 15 کے بعد نہیں۔ 15 کے بعد جس کا معمول ہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن شعبان کو بالکل رمضان کے ساتھ نہ ملائے۔ 1-2 دن پہلے روزے کو چھوڑ دے۔ اگر کسی کے ذمے وہ روزے معمول کے ہیں تو آپ فرماتے ہیں بھائی اپنا معمول جو ہے یہ رمضان کے بعد اس کی قضائی دے لینا، لیکن رمضان سے 1-2 دن پہلے یہ بالکل رمضان کے ساتھ شعبان کو روزے کی حالت میں نہیں ملانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی جو بھی وفات پا چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا ہے، جو مریض ہیں ان کے لیے صحت کی دعا ہے۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی ایمان والی، اخلاص والی، صحت والی، نیک اعمال والی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اسلام پر کرنا۔ یا اللہ ہر شر سے، ہر فساد سے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچا کر رکھنا۔ اللہ پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا کر دے۔ اللہ امت مسلمہ کا آپس میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دے۔ جو دین کے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو اکٹھا کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين یا رب العالمین.